الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على آذائهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ میرے دوستو، بھائیو، عزیزو، آپ حضرات کے سامنے ان مسائل کے اوپر بات ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگ ان مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر قرآن و سنت سے ان مسائل کا حل اور شریعت کی روشنی میں تعلیمات حاصل کرتے ہیں۔ تو آج کا موضوع بھی ایک ایسا ہی معاشرتی مسئلہ ہے، بلکہ ماہرین نے لکھا کہ اس وقت زمانے کی سب سے بڑی حقیقت اور انسانیت کے لیے سب سے بڑا چیلنج وہ نفسیاتی مسائل ہیں، جس کو اس فن کے جو ماہرین ہیں اور ڈاکٹر طبقہ ہے، اس کو سائیکولوجیکل ایشوز کہتے ہیں، نفسیاتی مسائل۔ یہ کون سے مسائل ہیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ایک حل تو وہ ہے جو میڈیکل سائنس والے یا ڈاکٹر یا جو نفسیات پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، سائیکی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک حل تو وہ بتاتے ہیں، لیکن ہم آپ کے سامنے وہ حل بتائیں گے اگر جس پر عمل کر لیا جائے تو علاج 100% یقینی ہے، اس لیے کہ حل بتانے والا رب کا قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اللہ جل شانہ خالق ہیں، اس نے انسان کو بنایا ہے، اور اللہ جل شانہ ہوئی سب سے بہترین
رہنمائی جو ہے وہ قرآن کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ نفسیاتی مسائل کے اندر علماء نے لکھا کہ ذہنی دباؤ، بے چینی، خوف، مایوسی، احساس کمتری، ان مسائل کا اس وقت انسان بہت زیادہ شکار ہے، اور یہ وہ بیماریاں ہیں جو جسم سے زیادہ روح کو متاثر کرتی ہیں۔ اس سے انسان کی روح متاثر ہوتی ہے اور یہ انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ بڑے بڑے عہدوں پر فائز، بڑی چمکتی گاڑیوں کے اندر سائرن بجاتے ہوئے، ہٹو بچوں کا شور والی گاڑیاں، نیلی بتیاں لگی ہوئی، پاکستان کے قابل ترین لوگوں میں سے ایک، لیکن اس حالت کے اندر پہنچ جاتے ہیں کہ خودکشی کے اوپر مجبور ہو جاتے۔ کل کا واقعہ آپ کے سامنے، یعنی ایک بندہ اتنے بڑے عہدے پر پہنچ جائے اور اس کے بعد خودکشی کے اوپر مجبور ہو جائے، تو اس لیے ضروری سمجھا اس مسئلے کو جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ نور کی، پارہ نمبر 18 ہے اور اس کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہاں پر ایک روحانی عمل کا ذکر کیا، اس کا میں آگے جا کر تذکرہ کروں گا، اور ترمذی شریف کے ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی اسی قسم کے مسائل کے حل کی طرف جو ہے وہ بات کی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس وقت حالات آپ کے سامنے ہیں، مشینیں جدید سے جدید ہو رہی لیکن دل بے قرار ہے، اور آبادیاں بڑھ رہی ہیں لیکن اندر سے روح وہ ویران ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شہر کے شہر آباد ہو رہی ہیں، روح ویران ہو رہی ہے۔ علم بڑھ رہا ہے، اطمینان ختم ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی عمارتوں میں رہنے والے اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، مسکراتے چہرے ہیں لیکن آنکھوں کے اندر نمی ہے۔ بظاہر بڑی خوشحالی ہے لیکن اندر سے غم اور الم کے پہاڑ ہیں۔ یعنی یہ ایک عام کیفیات ہے جو اس وقت جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ تو دو قسم کے مسائل علماء نے ذکر کیے اور آج اسی پر بات کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ اور اس کا حل میں نے عرض کیا سیرت کی روشنی میں دیکھیں گے۔ پہلا بہت بڑا مسئلہ ڈپریشن، اضطراب، جس کو انزائٹی بھی کہتے ہیں۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، آپ کو انزائٹی ہے، آپ ذہنی دباؤ کے اندر ہیں، آپ پریشر کے اندر ہیں۔ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے آخر یہ کون سا ڈپریشن ہے، یہ کون سی ایسی بیماری ہے جس کا ہم نے نام بھی نہیں سنا ہے اور ہم اس بیماری کے اندر مبتلا بھی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں علماء نے لکھا کہ اس وقت غربت، جنگ، بیماری جسمانی یہ انسان کا اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنی بڑی دشمن جو ہے انسان کی یہ ڈپریشن ہے۔ اس کے اندر انسان جو ہے بڑے غلط فیصلے بعض اوقات کر دیتا ہے، بعض اوقات زبان سے کوئی ایسی بات نکال دیتا ہے جس سے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی ایسا قدم اٹھا لیتا ہے کہ جس قدم کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے نا جی وہ ناکامیوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور آج کے علماء نے لکھا اس کا شکار سب سے زیادہ نوجوان طبقہ ہے، وہ اس کا شکار بہت زیادہ ہے۔ اس لیے آج کی میڈیکل سائنس اس کو یعنی مینٹل ڈس آرڈر، ایک ذہنی خطرناک بیماری اس کو قرار دے دیا ہے کہ جس کے اندر انسان کا ذہن مفلوج ہو جاتا ہے۔
انسان کے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انسان ایسے انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے کہ جس کے اندر دنیا اور آخرت کے اعتبار سے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی سنگینی کا اندازہ ایک اعداد و شمار آپ کے سامنے 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے اندر اس مرض کے اندر 10 ملین لوگ جو ہے، یعنی 1 کروڑ لوگ جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہیں۔ اور اگر پوری دنیا کے لوگوں کے اوپر نظر کی جائے تو WHO ایک ادارہ ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ان کی رپورٹ کے مطابق 2023 کے اندر 28 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس مرض کا کیا تھے؟ شکار۔ اور لکھا ہے کہ دنیا کے اندر ہر 25واں بندہ گویا کہ اس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ یعنی آپ اس کی سنگینی کا اندازہ لگائیں۔ میڈیکل سائنس، ڈاکٹر یہ اپنے علاج اپنے طور طریقے بتائیں گے، لیکن ہم نے جو ہے دیکھنا ہے کہ ہم جس مذہب سے، جس دین سے، جس اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام یہ عالمگیر مذہب ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مسئلے کا حل ذکر کیا ہے۔ ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا کر چلے گئے 14 صدیاں پہلے۔ کمی کس کے اندر ہے؟ کمی ہمارے اپنے اندر ہے، ہم ان چیزوں کو اپناتے نہیں ہیں، اگر سن بھی لیتے ہیں تو عمل کے اندر نہیں لاتے، اور پھر جو ہے گلہ کرتے ہیں کس سے؟ لوگوں سے، گلہ کرتے ہیں دوسروں سے، گلہ کرتے ہیں جو ہے نا جی شکوے شکایتیں زبان پر لاتے ہیں، لیکن جب عمل کا کہہ دیا جائے تو عمل نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہم نے خود اپنے آپ کو کیا کیا ہوا ہے؟ پریشانی کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ انسان ایسی کیفیت کے اندر آ جاتا ہے، ایسی مایوسی کے اندر آ جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ختم ہو چکا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو نہ کسی کی بات سننا اچھا لگتا ہے، نہ کسی سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، تنہائی پسند ہو جاتا ہے، کوئی بات کرے تب بھی غصہ، نہ کرے تب بھی غصہ، انسان کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ہر بندے کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کے لیے چڑھنے دوڑتا ہے۔ یعنی یہ وہ بڑی بڑی علامات ہیں اس بیماری کی۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا، تو اس کے عوامل کے اندر علماء نے لکھا کہ سب سے جو اس کے نقصانات اور بڑی وجہ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، اس کے عوامل اور اسباب کیا ہیں؟ تو عوامل اور اسباب کے اندر 2 چیزیں انسان کو بڑا متاثر کرتی ہیں۔ ایک، انسان کو معاشی دباؤ بڑا متاثر کرتا ہے۔ جب انسان کے پاس اخراجات نہ ہو، جیب خالی ہو، ادھر سے مہنگائی کا بوجھ، چیزوں کی گرانی کا بوجھ، اور ادھر سے جو ہے نا جی دوسری چیز جو اس کو متاثر کرتی ہے وہ خاندانی جھگڑے، گھر کے اندر کی بدگمانیاں، گھر کے اندر کی پریشانیاں، یہ 2 چیزیں جو ہے نا جی گویا کہ آپ سمجھے کہ ڈپریشن کی بنیاد ہے۔ معاشی دباؤ اور انسانی یعنی خاندانی جھگڑے، یہ 2 چیزیں انسان کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں اور انسان کے اندر روح کو کھوکھلا کر دیتی اور انسان کو روحانی طور پر کمزور کر دیتی۔ لہٰذا اور تیسری چیز علماء نے لکھا جو رئیسی کسر ہے وہ آج کے سوشل میڈیا نے پوری کر دی۔ جب وہ میڈیا کے اوپر دیکھتا ہے کسی بندے کی لائف سٹائل، اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ بہت اعلیٰ ہے، بہت بڑے بڑے گاڑیوں کے اندر گھوم رہا ہے، چمکتی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت صوفے لگے ہوئے ہیں اور بیڈ لگے ہوئے ہیں، یہ چیزیں آج کے نوجوان کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ اور جب وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اور جو نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہوئی ہیں ان نعمتوں کی ناقدری شروع کر دیتا ہے، اور اپنی زبان سے وہ الفاظ اس کے نکل جاتے ہیں کہ جس پر اللہ جل شانہ اس سے ناراض ہو جاتی، اس لیے کہ یہ اللہ کا ناشکرہ بن جاتا ہے، یہ رب کا ناشکرہ بن جاتا ہے، یہ اپنی قسمت کو کوستا ہے، اپنے نصیب کو کوستا ہے، اور قسمت اور نصیب کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کے لیے۔ اب گویا کہ براہ راست اللہ پر اعتراض نہیں کرتا ہے، اعتراض قسمت پر نصیب پر کرتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے۔
اس لیے اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ تو میں نے کئی دفعہ پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو باطل کا طریقہ ہوتا ہے اہل باطل، وہ براہ راست حملہ نہیں کرتا ہے، وہ براہ راست آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ کفر کا کلمہ کہو، وہ آپ کو براہ راست کبھی دعوت نہیں دے گا کہ آپ اسلام چھوڑ دو، آپ ایمان چھوڑ دو، نعوذ باللہ آپ اللہ کا انکار کر دو، نہیں، وہ براہ راست آپ کو کبھی بھی نہیں کہے گا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے اور یہ فوراً جو ہے نا جی سمجھ جائے گا۔ اس لیے وہ اس طریقوں سے، مختلف طریقوں سے جو ہے نا جی وہ آپ کو اللہ رب العزت سے بدظن کرتا، وہ آپ کے دل کے اندر گلے اور شکوے، تو یہ باطل کا طریقہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو خوبصورت دکھا کر آپ کے ایمان کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ تو خیر میں نے عرض کیا یہ وہ عوامل اور اسباب ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ سیرت کی روشنی میں سب سے پہلا حل جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، ابن ماجہ کی روایت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا استغفار کو لازم پکڑ لو، جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا اللہ جل شانہ ہر تنگی سے اس کو نکال دیں گے، ہر پریشانی سے اس کو نکال دیں گے، اور اللہ اس کو رزق وہاں سے عطا کریں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اندازہ کرو یعنی جو وہ بنیادیں ہیں ڈپریشن کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایک حدیث، ایک عمل سے ہم ان ساری چیزوں سے نکل سکتے ہیں۔ رزق کی تنگی کا مسئلہ استغفار سے حل ہوگا، دل پریشان بوجھ ہے استغفار سے مسئلہ حل ہوگا، اور اسی طرح کسی مسئلے کے اندر، پریشانی کے اندر گھرے ہوئے ہیں، استغفار سے مسئلہ حل ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا یہ وہ عمل ہے، یہ وہ علاج ہے جس کے اندر صحت یقینی ہے اور 100% ہے، اس لیے کہ بتانے والا وہ ہے جو امام الانبیاء ہے، بتانے والا وہ ہے جس کے اوپر وحی آتی ہے، بتانے والا وہ ہے جو اپنی خود نہیں بولتا ہے، بتانے والا وہ ہے جو وحی کے بعد بولتا ہے، بتانے والا وہ ہے جس کی زبان کے اوپر اللہ نے پیرا رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کی زبان سے حق اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا عمل اصل ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی جامع دعا ہے، اور علماء نے لکھا اگر کوئی اس دعا کو اپنا معمول بنا لے تو ڈپریشن، انزائٹی، جو اس وقت کے نفسیاتی مسائل ہیں، ہر مسئلے کو یہاں پر کور کیا گیا، ہر مسئلے سے یہاں پر جو ہے نا جی نجات ہے۔ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو معمول بنا لے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ دعا صحیح بخاری کے اندر ذکر ہے، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر پریشانی سے، والحزن ہر غم سے، والعجز ہر عاجزی یعنی عاجز کرنے والی ہر جو بات ہے، والکسل سستی سے، والبخل بخل سے، والجبن اور اسی طرح بزدلی سے، وضلع الدین قرض کے بوجھ سے، وغلبۃ الرجال لوگوں کے دباؤ سے۔ اب آپ اندازہ کرو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی، اور یاد رکھو جو دعا سنت سے ثابت ہوتی ہے، جو عمل سنت سے ثابت ہوتا ہے، جو وظیفہ میں کہوں گا، لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا وظیفہ بتائیں جی، وظیفہ بتائیں، اس مسئلے سے نکلنے کا وظیفہ، اس مسئلے سے نکلنے کا وظیفہ، سب سے بہترین وظیفہ، سب سے مجرب وظیفہ، سب سے اعلیٰ وظیفہ، سب سے مقبول وظیفہ وہ ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اس لیے یہ بات ایک ذہن کے اندر، دل کے اندر ڈال دو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عمل ثابت ہے یہ عند اللہ مقبول ہے، اللہ نے اس عمل کو قبول کیا ہوا ہے، اللہ کے ہاں وہ عمل مقبول ہے، اللہ کے ہاں وہ عمل پسندیدہ ہے۔ اس لیے حضور کی جس سنت کو اپناتے جاؤ گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعا کو پڑھتے جاؤ گے، سمجھ جاؤ کہ اس دعا کو اللہ پہلے سے ہی قبول کر چکا ہے۔
اس لیے جو وظیفہ حدیث کے ذریعے بتایا جائے، جو وظیفہ حضور کی دعا کے ذریعے بتایا جائے، عجیب بات ہے اس کو لوگ جو ہے نا جی وہ نہیں اختیار کرتے ہیں، اس کو لوگ نہیں اپناتے ہیں، اس کو نہیں معمول کے اندر لے کر آتے ہیں۔ اس لیے یہ دعا جو ہے کہ اے اللہ میں آپ سے ہر غم، پریشانی اور اسی طرح بخل، سستی، بوجھ، قرض کا بوجھ، لوگوں کا دباؤ، اے اللہ میں تجھ سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ سب سے بہترین تو وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیے، ان الفاظ کے اندر ہم اس کو پڑھیں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب الفاظ آپ دہراؤ گے اس کا اپنا ایک نور ہے۔ علماء نے لکھا پہلے زمانے کے اندر چونکہ احادیث یہ تو سینہ در سینہ نقل ہو کر آئیں، تو بعد کے اندر ایسے لوگ بھی آ گئے جنہوں نے حدیثوں کے اندر خود حدیثیں گڑنا شروع کر دی۔ تو ایک بہت بڑے محدث، ان کے سامنے جو کوئی بندہ حدیث پڑھتا تھا تو ان کو فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا کسی نے گڑی ہوئی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا جھوٹی ہے؟ فرمایا اب وہ تو ظاہری بات ہے اللہ رب العزت نے ان کو یہ کرامت عطا کی ہوئی تھی، اللہ والے تھے۔ فرمایا کہ جب کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ادا کرتا ہے تو جو لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلا ہوا لفظ ہوتا ہے اس کا ایک اپنا نور ہوتا ہے، اس کا اپنا نور ہوتا ہے۔ اور فرمایا جب وہ بات کرنے والا، پڑھنے والا، اب وہ محدث کے الفاظ عرض کر رہا ہوں، فرمایا جب کوئی مجھے حدیث پڑھ کر سناتا ہے مجھے اس کے جو ہے اس نور نظر آ جاتا اور مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ نبی کی حدیث ہے، اور جب اس الفاظ کے ساتھ نور نہیں ہوتا مجھے پتہ چل جاتا کہ کسی نے جھوٹ گڑا ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کے اندر نور ہے۔ کوشش یہ کریں کہ ہم ان حدیثوں کو صحیح الفاظ کے اندر یاد کر کے ان دعاؤں کو عربی کے اندر جو حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں اسی الفاظ کے اندر ادائیگی کریں۔ ہاں کوئی نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کا جو ترجمہ ہے اس ترجمے کو جو ہے نا جی اپنے الفاظ کے اندر ادا کر دیں، تب بھی انشاءاللہ یہ خیر سے خالی نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ علماء نے لکھا یہ وہ روحانی تھراپی ہے جو آپ کے دل کو جو ہے نا جی سکون دے گی اور آپ کے دل کے اندر سے جو ہے نا جی ان پریشانی اور ان ٹینشن اور ڈپریشن کو ختم کرے گی۔ اسی طرح تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لجسدک علیک حقا وان لعینک علیک حقا، تیرے اوپر تیرے جسم کا حق ہے، تیرے اوپر تیری آنکھوں کا بھی حق ہے۔ کیا مطلب؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایک ایسا نسخہ دے دیا جو نسخہ آج 14 صدیوں کے بعد جو ہے نا جی یہ جو ماہرین نفسیات 16 18 سال پڑھنے کے بعد دیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو ہے نا جی اس سے غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب پہلے سے ان سارے مسائل کا حل اس کے اندر ہے۔ فرمایا تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، اس کو پورا آرام، اس کی نیند پوری ہونی چاہیے اور اس کی غذا جو ہے نا جی وہ اچھی ہونی چاہیے۔ اور فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لِعَيْنِكَ حَقًّا، اور اسی طرح تمہارے اوپر تمہاری آنکھوں کا حق ہے، تمہارے جو نیند کا ایک دورانیہ ہے وہ بھی مکمل ہونا چاہیے۔ آج کی ماہرین نفسیات بھی یہی کہتے ہیں خوراک اچھی کرو اور آرام پورا کرو، نیند پوری کرو تاکہ تمہاری یہ بیماریاں ختم ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 14 صدیاں پہلے یہ نسخہ ہمیں دے دی۔ آج جو ہے نا جی ہم کیا کرتے ہیں، یعنی عجیب بات یہ ہے کہ رزق اور روزی اور ان چیزوں کے اندر، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا دوبارہ نہیں دہراتا ہوں کہ دکاندار اس دن زیادہ خوش ہوتا ہے جس دن اس کو کھانے کا موقع نہیں، گاہک بڑا زیادہ ہے جی آج تو کھانے کا بھی موقع، اور گاہک بڑا زیادہ ہے جی آرام کا بھی موقع نہیں، بہت خوش ہے۔ مال کیوں کما رہا؟ اس لیے کہ تاکہ سکون حاصل ہو، اور یہاں پر وہ اپنے آپ کو بے سکون سمجھ کر اسی مال کے لیے اپنے آپ کو بے سکون کر کے خوش ہو رہا ہے۔ عجیب منطق ہے، بہرحال یہ سمجھ سے باہر کی چیز ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ چوتھی چیز جس کو سیرت سے، ڈپریشن سے بچنے کا نسخہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھی صحبت کو اختیار کرو۔ ڈپریشن کی ایک بنیادی وجہ ماہرین نفسیات بھی یہ کہتے ہیں تنہائی،
جب بندہ تنہائی کے اندر بیٹھتا ہے، لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا ہے، لوگوں سے الگ رہتا ہے، تنہائی کا شکار ہوتا ہے، تو پھر اس کے ذہن کے اندر طرح طرح کے وساوس اور خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں خالی گھر کے اندر دیو آتے ہیں، خالی گھر کے اندر جنات ہوتے ہیں، خالی ذہن کے اندر شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ جو ذہن خالی ہوتا ہے، جب بندہ اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھتا ہے کسی کام کے اندر، چاہے دنیا کا ہو یا دین کا ہو، مصروفیت بڑی ضروری ہے۔ جب بندہ مصروف نہیں رکھتا ہے تو ایسے کو جو ہے نا جی شیطان کیا کرتا ہے، اپنا نوالا بناتا ہے۔ لیکن اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیک صحبت۔ اس پر میں نے ایک پورے جمعے کا پچھلا بیان عرض کیا۔ اگلی چیز ذکر الہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس لیے علماء نے لکھا یہ جو دل ہے نا، یہ صرف خون کا یہ جو گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ جو دل ہے یہ ایمان کا مرکز ہے۔ دل ایمان کا مرکز ہے۔ دل جو ہے نا جی انسان کے سکون کی جگہ ہے، یعنی دل جو ہے وہ جسم کا بادشاہ ہے، اصل ہے۔ اور اس دل کی جو روح کی اور دل کی غذا جو ذکر کی، اطمینان جو ذکر کیا، فرمایا وہ ذکر ہے۔ اور اسی طرح جو ہے فرمایا من عمل صالحا من ذکر و انثی، فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان عمل صالح پاکیزہ زندگی دوں گا، پریشانی سے بچی ہوئی زندگی دوں گا۔ اور فرمایا حدیث کے اندر مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، بخاری شریف کی روایت۔ جو ذکر کرتا ہے، جو ذکر نہیں کرتا ہے، ذکر کرنے والا زندہ، ذکر نہ کرنے والا مردہ۔ مردہ سے مطلب یہ نہیں ہے چل پھر رہے، دیکھ رہے، سن رہے۔ مردہ سے مطلب ہے اس کا دل مر چکا، اس کی جو ایمانی سطح ہے وہ کمزور ہو چکی ہے۔ اور میں نے عرض کیا ایمان کا مرکز دل ہے، اور جب دل جو ہے مردہ ہے، اس کے اندر ایمانی جذبہ نہیں ہے، رب سے تعلق نہیں ہے، اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے، تو پھر یہ چلتا پھرتا رہے نا، یہ دیکھتا سنتا رہے، لیکن اس نے اپنے مقصد کو فوت کر دیا۔ بھینس دودھ دینا چھوڑ دے، مقصد فوت ہو گیا، پھر جو ہے نا جس کا اس کی جگہ کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے اور اگلی چیز، اس دل کا تعلق اور آنکھ کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ آنکھ دروازہ ہے، فرمایا یا تو اس کے ذریعے تم روشنی ڈال رہے ہو یا زہر ڈال رہے ہو۔ اس لیے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی جی، یہ جہاں پر قل کا لفظ آتا ہے نا، بڑی اہم چیز ہوتی ہے وہاں پر، قل هو اللہ احد۔ جب بھی علماء نے لکھا قرآن میں قل کا لفظ آئے، سمجھو آگے بات بڑی اہم ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ حضور کو فرما رہے کہ آپ کہہ دیجئے اپنی امت کو، قل کہہ دیجئے للمؤمنین، کن کو؟ ایمان والوں کو۔ کیا کہیں؟ فرمایا یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، حرام چیز کو نہ دیکھو، نگاہ کو نیچا کر لو۔ یہ دروازہ ہے، اسی سے جو ہے نا جی دل کی طرف جو ہے نا جی وہ دروازہ کھل رہا ہے۔ یہ بنیاد ہے، یا تو تاریکی لے کے جا رہے ہو یا روشنی لے کر جا رہے ہو۔ اور جب دل بیمار ہوگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر سارا جسم بھی بیمار ہو جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا سکون قلب کا جو ہے جو سبب ہے، ایک تو خواہشات کو اعتدال کے اندر رکھنا ہے، خواہشات کو اعتدال کے اندر رکھنا۔ خیر یہ بڑا لمبی چیز ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ انسان کے اندر جو ہے نا جی ناشکری کا جذبہ، جب انسان کی خواہشات بہت بڑھ جاتی ہیں، ناشکری کا جذبہ آ جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دمشق کے اندر جا رہے فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں کے اندر جوتا نہیں ہے، دل کے اندر خیال آ رہا ہے، اے اللہ، ظاہری بات ہے اب اتنی بڑی ہستی بھی، اتنی بڑی شخصیت، پاؤں میں جوتا نہیں۔ فرمایا جب مسجد میں گیا ایک بندے پر نظر پڑی، دونوں پاؤں نہیں تھے، فوراً سجدے کے اندر گر گیا، رب تعالیٰ کے سامنے عرض کیا اور معافی کی اور توبہ کی، اے اللہ پاؤں میں جوتا نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، پاؤں تو نے صحیح سلامت عطا کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کے معاملے کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تاکہ جو ہے نا جی کیا آئے گا، اس طرح سکون آئے گا اور اس طرح شکر کا جذبہ آئے گا۔ اس لیے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں یہ کبھی پوری، اور انسان کا دل جو ہے یہ کبھی ان چیزوں سے برتا نہیں ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان لابن آدم، اگر ابن آدم کو وادیان من مال، دو وادیاں مال کی دے دی جائیں، لبتغی ثالثاً، تیسری کی بھی تمنا کرے گا، یہ اس کا دل اس دو سونے کی وادیوں سے بھی نہیں بھرے گا۔ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور ابن آدم کا جو پیٹ ہے یہ قبر کی مٹی بھرے گی۔
اس کے علاوہ جو ہے نا جس کا ہرس اور یہ چیزیں اس کے ساتھ ہی لگی رہیں گی. تو خیر بات آگے کافی لمبی بھی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اس وقت کی یہ ایک جو بڑی بیماری اور جس کو میں نے عرض کیا عالمی علمیہ ہے، اس کا علاج سیرت کی روشنی کی جو ہے اندر ہے. اور یہ مختصر اعمال میں نے عرض کیے. اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.